أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، 2022 کا آج دسمبر کے مہینے کا 30واں دن ہے یا 30ویں تاریخ ہے۔ یہ سال جو 2022 کا ہے یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، ہم سے چھوٹ جانے والا ہے۔ 20ویں سال کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگوں میں بہت سی قسم کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی خوشی منانے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے، کوئی باہر جا کر کے گھومنے کی پلاننگ کرتا ہے، کوئی رقص کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور پھر جب 31ویں تاریخ آتی ہے اور 1 جنوری شروع ہوتی ہے تو ہر قسم کی جائز اور ناجائز خواہشات میں اور ہر قسم کی جائز اور ناجائز خوشیوں میں انسان ملوث نظر آتا ہے۔ لوگوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں، لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف کام کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک سال مکمل ہو گیا، ایک سال ختم ہو گیا۔ اگر یہ خوشیاں اس لیے منائی جائیں کہ مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، بیماریوں سے نجات مل گئی، قرض ہمارے اوپر سے اتر گیا، بہت سارے مشکل کام ہمارے ہو گئے، اگر ان چیزوں کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن سال کے ختم ہونے کے ساتھ ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو پریشانیاں ہیں وہ ہیں، بلکہ ان پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ جیسے جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے ہماری زندگی فتنوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے، شبہات کے فتنے آتے ہیں، شہوات کے فتنے آتے ہیں۔ تو اگر بیماریوں سے نجات، شہوات اور شبہات کے فتنے سے نجات کی بات ہو اور اس پر خوشی منائی جائے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن یہ ایک عام سا دن ہے، جیسے نومبر کی آخری تاریخ ختم ہوئی، اکتوبر، ستمبر، اگست، جولائی، جون کی آخری تاریخ ختم ہوئی، ویسے دسمبر کی آخری تاریخ ختم ہوگی۔ اس میں اور دوسرے مہینوں کی تاریخ کے ختم ہونے میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے۔ شیطان اس تاریخ کو معظم بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم اس کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں پٹاخے پھوڑنے چاہیے، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں خوشیاں منانی چاہیے، جس میں شور شرابے ہونے چاہیے، جس میں ہنگامے ہونے چاہیے، جس میں بائک میں سوار ہو کر کے باہر نکل کر کے اسٹنٹ کرنے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں شیطان ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے، اور اگر یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہیں اور ہم کافر ہیں، اللہ رب العالمین کفر سے محفوظ فرمائے، تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چلو کافر کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی اصول اور دعوتیں نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، اس کے پاس قال اللہ اور قال الرسول نہیں ہے، اس کے پاس آیتیں نہیں ہیں، اس کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ چیز آ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن سمجھ میں کب نہیں آتا جب یہ خیالات ہم مسلمانوں کے دماغوں میں آتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں کے دماغوں میں آتے ہیں جو سلفیت کا دم بھرتے ہیں، جو کتاب و سنت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلنے والا قرار دیتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ان چیزوں میں ملوث نظر آئے تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات صرف کفار کی ہوتی تو اس پر نہ بولا جاتا، اگر یہ بات صرف
فاسق و فاجر لوگوں کی ہوتی تو اس پر خطبے دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں فاسق و فاجر بھی ملوث ہے، کافر بھی ملوث ہے، اور ہم جیسا سنت کا دم بھرنے والا بھی ملوث نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے مسجدوں میں خطبے دینے پڑتے ہیں، مسجدوں میں نصیحتیں کرنی پڑتی ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا اسلام کیا ہے۔ اور یہاں پر میں انشاءاللہ آج کے خطبے جمعہ میں اس تعلق سے چند اہم باتیں پوائنٹ کی شکل میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں سب سے اہم پوائنٹ جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اسلام کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر قسم کی خوبی موجود ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو سکون عطا کرتا ہے، جو آپ کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 1 جنوری کی خوشیاں منانے سے منع کیا جا رہا ہے، ہمیں تو شادی کی خوشیاں منانے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں برتھ ڈے منانے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں 11ویں کھانے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں فلاں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آخر ہم خوشیاں کب منائیں؟ آخر اسلام کیا خوشیوں کا مذہب نہیں ہے، خوشیوں کا دین نہیں ہے؟ یہ سوالات ہمارے اور آپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ان سوالوں کے تعلق سے ہمارے ذہنوں کو صاف کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں برتھ ڈے مناتے رہتے ہیں، سمجھاؤ ان کو، بجھاؤ ان کو، قرآن و حدیث کے آیات کے ذریعے سے ان کو بتانے کی کوشش کرو کہ یہ اور اسلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے، بات سن لیتے ہیں، دروس میں بھی اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، بات سن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بچے کے برتھ ڈے کو منایا، فلاں شخص اپنا برتھ ڈے منا کر کے اپنی تصویریں پوسٹ کر رہا ہے، شیئر بھی کر رہا ہے، اسٹیٹس پر بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ابھی اسلام کو سمجھانا باقی ہے، اسلام کے اصول کو بتانا باقی ہے۔ اگرچہ اسلام کے اصول کو بتایا جا رہا ہے لیکن ہمارے ذہن نے اس کو ابھی ایکسپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ اسلام کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اسلام ہم جب کہتے ہیں نا کہ اسلام اور کافر کے درمیان یا مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، تو صرف نماز کا فرق نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان نماز تو اہم فرق ہے ہی، لیکن نماز کے اہم فرق کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل کا بھی فرق ہے، سوچ کا بھی فرق ہے، ذہن و دماغ کا بھی فرق ہے، کلچر کا فرق ہے۔ اسلام ثقافت ہے، اسلام کلچر ہے، اسلام سبھیتا ہے، تہذیب ہے۔ صرف اسلام ایک دین نہیں ہے، صرف اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام آپ کی پوری چیزیں طے کرتا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے نام رکھنے سے لے کر آپ کے عقیدے سے لے کر آپ کے جنازے اور کفن دفن کی باتیں بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام جب آپ چھوٹے رہتے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب بالغ ہونے لگتے ہیں اسلام تب بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب جوان ہو جاتے ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تب بھی اسلام آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی اسلام آپ کے ساتھ رہتا ہے، مر جاتے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ اسلام ہے۔ کوئی ہے ایسا مذہب؟ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی رہنمائی کر سکے، جس کی تعلیمات اتنی وسیع ہو، جو زندگی کے ایک ایک شعبے کو ہائی لائٹ کرے، اس کے بارے میں احکام بتائے، اس کے بارے میں مسائل بتائے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، یہ کرو گے تو آپ کا اسلام باقی رہے گا، یہ کرو گے تو آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا، ایسی چیزیں بتانے والا کوئی بھی اسلام نہیں۔ اس لیے اسلام کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسلام ایک کلچر ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسلام جو دین ہے اللہ کا رنگ ہے، اگر رنگنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا، رنگ میں رنگنے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اس لیے اسلام کی عظمت کو سمجھ کر کے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں تلاوت کی، اس میں جو پہلی آیت جو تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کے ایک حکم کو مانا، اسلام کے اس حکم کو مانا جو اپنے موافق رہا، جس میں ہمارے لیے آسانی رہی، ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں جب پورے داخل ہونے کی کوشش کرو گے، اپنے شب و روز کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرو گے، اپنی لائف سٹائل کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرو گے، ہر حکم پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انتظار کرو گے، شیطان آ کر کے آپ کو وسوسے دے گا۔ اس لیے اللہ نے اسی کے بعد فوراً فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے جیسا وہ ملعون ہوا
جیسا اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ویسا آپ کو بھی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے قدم کی اور اس کے وسوسوں کی پیروی تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اگر ہم تھوڑا اسلامی ہو جائیں کہ ہمارے پاس اسلام کے نام سے تو بہت کچھ ہے، ہم نے عقیدہ بھی سیکھ لیا ہے، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار رمضان المبارک آیا روزہ بھی رکھ لیتے، بس اتنا کافی ہے۔ ابھی خوشیاں منانی ہے، اپنے آپ دیکھ لو، آپ کا من کر رہا ہے خوشی منانے کا، آپ خوشی منا لو، نہیں من کر رہا ہے مت مناؤ۔ اسلام شیطان اس طرح کے وسوسے آپ کے ذہن میں آ کر کے پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ شاید آپ کو معلوم ہو یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ کچھ یہود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہودیت چھوڑا، اسلام قبول کیا صحابہ کرام نے، اور یہودیت میں آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ اونٹ کا گوشت کھانا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ اس کو حرام سمجھا تھا۔ تو اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام سمجھا تھا، اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو اونٹ کا گوشت اگر نہیں کھایا تو کیا حرج کی بات ہے، اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب اور ضروری تھوڑی ہے۔ بات صحیح ہے، گوشت کھانا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت کھاؤ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت کبھی بھی نہیں کھایا، لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں اور ان کا اسلام باقی رہے گا، ان کے اسلام پر کوئی شک اور شبہ نہیں آئے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ جو ذہن تھا، یہ ذہن کس تعلق سے تھا؟ اپنے پرانے مذہب کے ساتھ تعلق سے تھا، اپنے چوائس پر نہیں تھا، اپنے اختیار پر نہیں تھا، ان کا اپنے مذہب کے تعلق سے تھا کہ ہمارے مذہب میں چونکہ حرام تھا، اس لیے اگر اسلام میں بھی میں اس سے بچ کر کے رہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ اے لوگوں اگر مومن بننا چاہتے ہو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اونٹ کا گوشت کھاؤ، کیونکہ اللہ نے اونٹ کا گوشت حلال کیا ہے۔ یہ شریعت محمدی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، ان کی شریعت میں اس چیز کو حلال کیا گیا ہے، تو اس کو حلال سمجھو۔ اگر شبہہ پیدا ہوگا، بچنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ کہا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں دینداری بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے احتراز کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے احتیاط کرنے کی کوشش کی صحابہ کرام میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بہت بڑے غصے میں آ کر کے کہا کہ کیا بات ہے، لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے جو میں خود کر رہا ہوں۔ یعنی اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں سے لوگ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ تقوی والے ہیں، وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاعلمهم باللہ واخشاهم للہ، اللہ کی قسم میں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان تمام لوگوں کی بنسبت اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں اور یہ شادی میرے دین میں آڑے نہیں آتی، اور میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارتا ہوں۔ اگر کسی کو مسلمان رہنا ہے تو اس طرح سے مسلمان رہنا ہے، یعنی شریعت سے آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے تو ان تمام چیزوں کو ماننا ہے جو اسلام کا حکم ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حلال کیا اس کو اپنائیے، اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا، جس سے بچنے کو کہا، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام پر اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا ان کا فائدہ ہے، جہاں تھوڑی سی گردن پھنستی ہوئی نظر آئی، جہاں تھوڑی سی کوئی بات خواہش کے خلاف نظر آئی، فوراً اسلام کو الوداع کہہ دیتے، فوراً اسلام کو چھوڑنے کی باتیں کہہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب بیعت لی تھی تو بیعت صرف آسانیوں اور خوشیوں کے لیے نہیں لی تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و مکرہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ تم اطاعت کرو گے، تم بات سنو گے، تم اسلام پر چلو گے، کب؟ فی عسرنا و یسرنا، مشکلات ہو تب بھی، آسانی ہو تب بھی، ومنشطنا و مکرہنا، تمہاری پسندیدگی ہو تب بھی، ناپسندیدگی ہو تب بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان چیزوں پر بیعت لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا جو حکم آسان لگے بس اس پر عمل کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں اسلام کے جو احکام آسان لگتے ہیں آسانی سے عمل کر لیا۔ سب سے آسان حکم کیا لگتا ہے؟ نکاح۔ نکاح کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے، کارڈ پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ النکاح من سنتی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی، واقعی
نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صرف نبی علیہ السلام کے لیے، تمام انبیاء اور تمام رسول کی سنت ہے، لیکن اسلام میں صرف یہ نکاح والی سنت تو نہیں ہے نا، اور بھی تو سنتیں ہیں، ان پر بھی تو عمل کرنا ہے۔ لیکن جب نکاح کی بات آئے گی وہ اپنی خواہش کے مطابق ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، شادی کرنی ہی ہے، تو النکاح من سنتی۔ لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو نماز والی سنت یاد نہیں رہتی، گاڑی رکھنے والی بات آئی، گاڑی رکھنے والی سنت یاد آپشنل ہے، رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ برتھ ڈے منانے کا حکم مسئلہ آیا، شریعت کے مطابق نہیں جائیں گے، شریعت کا حکم نہیں پوچھیں گے کہ منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کر لیں گے، اس کے بعد کبھی پوچھیں گے مولوی صاحب برتھ ڈے منانا جائز بھی ہے یا نہیں، کر لیں گے پہلے۔ پوری پارٹی ہو گئی، پورا شور شرابہ ہنگامہ ہو گیا، کیک بھی کاٹ لیا گیا نام کے ساتھ، اگر کے پوچھیں گے کیسا ہوا۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، بہت سارے لوگوں کو ہمیں پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر رکھ کر کے کرتے ہیں، ایک کنارے پر رہتے ہیں، اسلام کا جو اسلام کے ایک سرکل مان لیجئے، اس سرکل کے کنارے پر رہ کر کے وہ اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اچھی چیزیں مل رہی ہیں، بریانی مل رہی ہے، کیک مل رہا ہے، 1 جنوری کی پارٹی مل رہی ہے، اطمئن بھی بہت مطمئن رہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جیسے تھوڑی سی سختی آئی، جیسے تھوڑی سی آزمائش آئی، پلٹ کر کے بھاگے گا، ایسا بھاگے گا کہ کافر بھی ویسا نہیں بھاگے گا۔ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا نتیجہ کیا بیان فرمایا، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی، دنیاوی طور پر بھی یہ خسارے میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ خسارے میں ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کیسے سب سے بڑا خسارہ ہے؟ مسلمان ہیں آپ، اللہ نے آپ کو کتاب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے باوجود اگر آپ یعنی ایسی کتاب جو آپ کی دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہے، آپ کی آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہے، جو کتاب آپ کو یہ دعا سکھاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ کافر بھی اس سے کم خسارے میں، کیونکہ وہ تو کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اسلام سب کچھ ہے، شادی بھی ہمارے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، بزنس میں ہمارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، خرید و فروخت بھی ہمارا اسلام کے مطابق ہو، ساری چیزیں زندگی کی خوشی بھی اسلام کے مطابق، غمی بھی اسلام کے مطابق۔ اور یہی میرا دوسرا پوائنٹ ہے آج کا، اس پوائنٹ کے بعد کہ اسلام پر برے برے داخل ہونا ہے، اس پوائنٹ کے بعد دوسرا میرا پوائنٹ یہی ہے کہ دیکھیں اسلام نے خوشی اور غمی میں، یا خاص طور پر خوشی میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ آپ کبھی بھی خوشیاں منانے لگو، آپ کسی بھی دن کو عید کا دن قرار دے لو، اسلام نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اسلام نے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سخت احکامات دیے۔ اسلام نے یہ کہا کہ جو دن تمہارے لیے خوشی کا متعین کر دیا جائے، اسی کو خوشی کا دن مناؤ۔ اجتماعی طور پر، جماعت کی سطح پر اگر خوشی منانا ہے تو ایسے دن کو خوشی کے دن منانا ہے جس دن کو اسلام تمہارے لیے متعین کرے، ورنہ وہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 دنوں میں کھیلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب خوش ہیں۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا يَوْمُ النَّيْرُوزِ وَيَوْمُ الْمَهْرَجَانِ، 2 دن تھے، ایک یوم نیروز تھا اور ایک یوم مہرجان تھا، بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، دیکھا خوشی کا دن منایا جا رہا ہے، آج پکوان ہو رہا ہے، آج بچے اچھل کود مچا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ ٹھیک ہے، خوشی منا لو، تمہارے یہاں ایسے ہی چلا آ رہا ہے، تمہارے یہاں کا ٹریڈیشن ہے، تمہارے یہاں کی ثقافت ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ایسا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما،
یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اے مسلمانوں سنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن متعین کر دیے ہیں، خوشی منانا ہے ان دنوں میں خوشی مناؤ، عید الاضحیٰ کے دن خوشی مناؤ، عید الفطر کے دن خوشی مناؤ۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ خوشی کا دن بھی اسلام متعین کرے گا، ہم اور آپ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، اگر کسی بھی دن کو خوشی کا دن منانا جائز ہوتا، خوشیاں منانا اس دن ہمارے لیے مباح ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بدل دیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشی منا رہے ہو نا، تو خوشی کے لیے تو کوئی ضابطہ اور قانون نہیں، خوشیاں مناؤ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے مقید کیا کہ ان دونوں دنوں کو چھوڑو اور ان دنوں کو خوشی کا دن مناؤ جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے خوشی کا دن منتخب فرمایا ہے۔ ایک اور دلیل اس کے تعلق سے میں دوں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے فرماتے ہیں ان کی خلافت کا مسئلہ ہے، جب آپ خلیفہ تھے ان کی خلافت کے وقت ایک یہودی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم خوشی کا دن قرار دے دیتے، اس دن کو ہم خوشی کا دن قرار لے لیتے اگر ہمارے یہاں یہودیوں کے یہاں یہ چیز ہوتی تو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے ماہیہ، یہ کون سی آیت ہے جس کی عظمت تمہارے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمہارے یہاں وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کے نزول کو تم خوشی کا دن منا لیتے؟ اس نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جس اسلام کو تم مان رہے ہو اس اسلام کو دین کے طور پر تسلیم کر کے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو اپنا محبوب دین اور پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہ آیت ایسی تھی، بڑی عظیم آیت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی بڑی عظیم آیت ہے، غیروں کے لیے بھی بڑی عظیم آیت ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو خوشی کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، آپ حکم صادر کر سکتے تھے کہ واقعی بڑی عجیب بات ہے اور بڑی عظیم آیت ہے، ہمیں اس دن کو تو ایسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ دن تو بڑا عظیم ہے، اس دن کو خوشی کا دن بنانا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے حکم صادر کرتے ہو جاتا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبوی تربیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے، وہ قرآن کریم کو اور احادیث کو جانتے تھے، اس کے اصول اور ضوابط سے واقف تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس آیت کے نازل ہونے کے دن کا بھی پتہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے شہر کا بھی پتہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے مہینے کا بھی پتہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کو ہمارے نبی نے عید کا دن قرار نہیں دیا ہم اس کو کبھی بھی عید کا دن قرار نہیں دے سکتے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ جو چیز عید اسلام کی طرف سے ہمارے لیے نہ بتائی جائے وہ ہمارے لیے عید کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس حدیث سے ایک اور اہم بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ یہودیوں کے طرز پر کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے طرز پر کام نہیں کر رہا، کیونکہ یہودیوں نے کیا کہا کہ اگر ہمارے یہاں آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو اس کو عید کا دن منا لیتے، یعنی ان کے یہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی شریعت، ان کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے، لوگ ایسے ہی کر لیا کرتے تھے منمانی، اور ان کی منمانیوں کی کہانیاں پورے قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کی تحریفات کے قصے قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی نا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان لوگوں کے راستوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر گئے، یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اور آپ بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم بھی ہے، احادیث بھی ہے، لیکن کون سا دن عید کا دن ہوگا اس کا ضابطہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا ہمارے پاس موجود ہے ہم اس ضابطے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خوشی کے لیے اسلام متعین کرے گا، اجتماعی سطح پر اگر خوشی منانی ہے تو ہم اپنی رائے سے اپنی خواہش کے مطابق خوشیاں نہیں منا سکتے، اور عام خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے الگ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشیاں تو ہیں ہی، ہم کس دن کو عید کا دن منائیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اگر لوگوں کو خوش ہونا ہے اللہ کا فضل ان کے پاس موجود ہے، اللہ کے رحمت ان کے پاس موجود ہے، اللہ کے فضل پر خوشی منائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے مراد دیا، قرآن کریم ہے، پڑھو خوشی مناؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہدایت کی شکل میں تمہارے لیے نازل کر دی۔ یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں اگلوں کے اور پچھلوں کے سب کے قصے موجود ہیں، تمہاری رہنمائی کی کتاب ہے، یہ صراط مستقیم کی کتاب ہے، یہ مرنے کی کتاب ہے، یہ جینے کی کتاب ہے، یہ عبادت کی کتاب ہے۔ خوشی منانا ہو اس کتاب کو پڑھو اور خوشیاں مناؤ۔ اللہ رب العالمین خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے یہاں جو ہے نا خوشیوں کے لیے ان مناسبات کی تلاش کی جاتی ہے، اسی لیے ہم بدعتوں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ ان مناسبات کی تلاش کے علاوہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں، ہمارے پاس زیادہ جذبہ ہے لوگوں کو کھلانے کا، تو ہمیں ایسے ہی اپنے یہاں دعوتیں کرتے رہنی چاہیے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی خوشی ہے کہ ہم لوگ مل کر کے کہیں گھومنے جائیں، آپ کبھی بھی ایسے ہی پلان کر لیجیے، چند لوگوں کو اکٹھا کر لیجیے، آپ گھومنے نکل جائیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، ہم لوگ کیک کو کاٹیں، کیک کو کھائیں، ہم خوشیاں منائیں، کسی مناسبت کا انتظار مت کریے، ایسے ہی اپنے گھر میں پارٹیاں رکھیے، ایسے ہی اپنے گھر میں دعوتیں آپ رکھیے، جائز دعوتیں آپ رکھیے، یہ الٹرنیٹ آپ کے پاس موجود رہے گا، یہ متبادل آپ کے پاس موجود رہے گا، تو آپ 1 جنوری کا انتظار کرتے نہیں بیٹھیں گے، اپنے بچے کی ولادت کا، یوم ولادت کا انتظار کرتے نہیں بیٹھیں گے آپ۔ یہ خوشیوں کا سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، ہم عمومی طور پر دعوتیں نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم بدعت والے مناسبات یا کبھی کبھی حرام والے مناسبات کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا ہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سال ہے یہ ختم ہو رہا ہے، یہ سال ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق اپنے دن اور ایام کو معلوم کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے وقت کو معلوم کرتے ہیں، اس تاریخ کو لکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، اسی تاریخ کے حساب سے اپنے شیڈول متعین کرتے ہیں، اپنے روٹین کو منظم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تاریخ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ وہ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 18 ہجری میں صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ ہجری کیلنڈر ہمارے لیے وہ کیلنڈر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بھی پسند کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، چاند یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر نکلتا ہے، کیا ہے قصہ؟ اللہ رب العالمین سے سوال ہے، نبی علیہ السلام سے سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کے لیے حج کے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہماری عبادتیں چاند کے ساتھ ہیں، ہماری نمازیں چاند کے ساتھ ہیں، ہماری بہت ساری عبادتیں اس کے ساتھ معلق ہیں، حج چاند کے ساتھ معلق ہے، رمضان چاند کے ساتھ معلق ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید الفطر مناؤ، یہ ہمارے لیے اسلامی تاریخ ہے، یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ تو اگر ہمیں خوشی منانا ہے تو ہم اس میں منا سکتے تھے، لیکن اس میں بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 جنوری کو خوشی نہیں منائیں گے تو ہم جب ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے 1 محرم کو خوشیاں منا لیں گے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ ایسے ہی خوشیاں مناؤ، اس طرح کی مناسبات کو مت دیکھو، کیونکہ اسلامی کیلنڈر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ ان کے زمانے میں بھی ذی الحجہ کے آخری ایام آئے تھے، پہلا محرم آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے خوشی منائی تھی نہیں منائی تھی۔ اور اگر میں کہوں تو یہ سب چیپ حرکتیں ہیں، دیکھو یہ جو فکر کی نا، یہ فکر کی بالیدگی ہے، انسان جو ہے بالکل بیکار فکر والا ہو جائے، اوچھی فکر والا ہو جائے، تب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فضولیات کے لیے وہ اپنے دماغ کو لگائیں۔ ہمارا کام صرف فضولیات میں رہتا ہے کہ یہاں بھاگ، یہاں دوڑ، یہ کرنا وہ کرنا، بس اسی میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقصد بڑا اعلیٰ تھا، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے مضبوط ہوگا، ہم اسلام کے لیے کیا کریں۔ وہ لوگ یہ چیزیں سوچا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ لوگ ان فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ان کے یہاں خیال بھی نہیں آتا تھا کہ چلو پہلا محرم آ رہا ہے، خوشی کا دن، ایسا ہوتا بھی نہیں تھا۔ آپ سلف کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، صرف صحابہ کرام نہیں، جو قرون ثلاثہ کے یعنی پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کی اس طرح کی چیزیں ملتی ہی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا دماغ اچھی چیزوں میں لگایا ہوا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا رستہ ایسا ہی ہے، پورے ہفتے خالی ہے، سنڈے کو چھٹی منا، پورے ہفتے خالی ہونے کے بعد سنڈے کو بھی چھٹی منا، کچھ بھی نہیں ہمارے یہاں، کوئی شیڈول نہیں، کوئی پروجیکٹ نہیں۔
کوئی منصوبہ سازی نہیں، تو پھر اس طرح کے خرافات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ اپنے آپ کو مشغول رکھیے، اچھے کاموں میں مشغول رکھیے، اسلام کا فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کا فائدہ، دنیا کی جو جائز چیزیں ان جائز چیزوں میں مشغول رکھیے کم سے کم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے اس آدمی کو دیکھ کر کے بڑا غصہ آتا ہے جو ایسے ہی خالی بیٹھا ہو، نہ تو ذکر و اذکار کر رہا ہے نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا، بس ایسے ہی بیٹھا ہوا۔ ہمارے جیسے چائے خانوں میں بیٹھ کر کے لوگ، کڑوں پہ بیٹھ کر کے، گاڑیوں پر بیٹھ کر کے لوگ نا اپنا پورا دن ضائع کر دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ کے بڑا غصہ آتا ہے۔ اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ہم روٹین طے کر لیتے ہیں، شیڈول طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خوشی کا دن بنائیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ غیر قوموں کی مشابہت سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ آیت میں نے تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا جگری دوست مت بنایا کرو، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غیر قوموں کی مشابہت کرنا حرام ہے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں غیر قوموں کی ہیں، لہذا اگر ہم فرسٹ جنوری کو خوشیاں مناتے ہیں تو وہ چیز بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مکروہ کا مسئلہ ہے کہ کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، یہ حرام چیزوں میں، کیونکہ غیر قوموں کی مشابہت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انہی لوگوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم کبھی بھی ان کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ وقت جو گزر رہا ہے اس وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، خوشیاں نہ منائیں۔ یہ وقت جو گزرا ہے اس کا حساب دینا ہے ہمیں اور آپ کو۔ یہ جو 1 منٹ گزر رہا ہے، یہ 1 گھنٹہ مسجد میں بھی بیٹھ کر کے گزر رہا ہے، اس کا بھی حساب اللہ رب العالمین کے یہاں دینا ہے۔ چلے آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، دین اسلام کی باتیں سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس 1 گھنٹے کا حساب آسان ہو جائے، لیکن اس کے پہلے کے جو گھنٹے گزرے اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اس حساب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے وقت اگر گزر رہا ہے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، ہم سب کے لیے کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے آزمائش کا موقع ہے، محاسبہ کا موقع ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انت ایام مجموعہ کلما مضى یوم مضى بعض، انسان ایک مجموعہ ہے، کس چیز کا؟ ایام کا مجموعہ ہے، انسان دنوں کا مجموعہ ہے، مہینوں کا اور سالوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ کا ایک حصہ گزرتا ہے، ایک دن گزرتا ہے، تو آپ کے جسم کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ اگر ہم آج 2022 میں ہیں، یہ 2022 ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے۔ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، اس موت کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے فکر بندی اختیار کرنا ہے۔ ہر دن ہر رات جب ہم اپنے بستر پر جائیں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، آج میری کتنی نمازیں ہوئی ہیں، کتنی نمازیں مس ہوئی ہیں، کتنی نمازوں کو میں نے پوری رکعتوں کے ساتھ پڑھا ہے، کتنی نمازوں کو میں نے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا ہے، یہ ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں محاسبہ، آپ مہینہ وائز بھی محاسبہ کر سکتے ہیں۔ مہینہ ختم ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس مہینے میں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا، کتنے لوگوں کو دعوت پیش کی، کتنے لوگوں کو منہج سلف سمجھانے کی کوشش کی، کتنے لوگوں کو دروس اور پروگرام اور علماء سے قریب کرنے کی کوشش کی، گھر میں آپ نے کتنے لوگوں کو، کتنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو کیا تربیت سکھایا، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سال گزر جا رہا ہے، پورے سال میں یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سال دین کے اعتبار سے میرا کیسا رہا، دنیا کے اعتبار سے کیسا بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا، وہ بھول جائیں گے۔ آپ پیسہ آ گیا نا تو 4 سال 10 سال کی تنگی ختم ہو جائے گی، وہ سب بھول جائیں گے، لیکن دین تو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایک ایک چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا حساب دینا ہے۔ لہذا یہ دن اگر گزر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کے دن نہیں بلکہ ہمارے لیے محاسبہ اعمال کے دن ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس طرح کے فکر و نظر میں جو اختلاف ہیں، جو برائیاں ہیں، جو حوادث ہیں اور فتنے ہیں، الہ العالمین تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مکمل طور پر پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین غیر قوموں کی، یہود کی اور نصارہ کی مشابہت کرنے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اسلام کی عظمت کو سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کے شبہات اور شہوات کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کی دنیا کو سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔